السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آج چوتھا دن ہے۔ ہم چوتھا لیکچر سنیں گے اور آج کے لیکچر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ آج ہم اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی عالم، ساقی کوثر، شافع محشر، ان کا حلیہ مبارک پڑھیں گے جنہیں دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اگر ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، کہ اگر ہم کچھ دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار نہیں کرتے تو ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ ہم گھر سے نکلتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے تو گویا کہ ہمیں ایسے لگتا جیسے ساری کائنات مل گئی ہے، ہماری ہر چیز محفوظ ہو گئی ہے۔ تو وہ ذات جس کے لیے ہم آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس ذات کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور جس کے لیے ہر قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آج ہم اس مبارک ذات کے حلیہ مبارک جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ شمائل ترمذی میں ہے، ایک بڑی طویل حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ بالکل دراز قد تھے، نہ زیادہ پست قد، بلکہ میانہ قد تھا، یعنی بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ چھوٹے نہیں تھے، مناسب جو ایک قد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قد مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے، یعنی تھوڑے تھوڑے خمدار تھے، بالکل سارے ہی گنگریالے نہیں تھے اور بالکل اسٹریٹ نہیں تھے، بلکہ ہلکا سا گنگریالہ پن تھا، اور یہ بڑی ایک خوبصورتی کی علامت جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ گول چہرے والے تھے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان میں تھا، بلکہ بڑا متناسب جسے کہا جا سکتا ہے وہ تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، یعنی رنگ سفید تھا لیکن اس کے جو سرخی مائل سفید تھا اس طرح کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ دیکھیں چہرہ جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو اور اس کے اندر ہلکا سا سرخ شیڈ ہو، اس طرح کہہ لیں تو وہ بہت زیادہ جاذب نظر اور خوبصورت لگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور کا جو رنگ مبارک تھا وہ سرخی مائل سفید تھا، آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، پلکیں دراز تھیں، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلا کوہنے، گھٹنے یہ موٹے تھے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پر گوشت تھی، یعنی گوشت سے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر بازو، پنڈلیوں وغیرہ کے علاوہ اور کہیں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک ہلکی پتلی سی لکیر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک پر گوشت تھے، یعنی کہ گوشت سے پر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورا بدن مبارک ساتھ متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ
اگر کوئی دائیں سائڈ سے گفتگو کر رہا ہے تو صرف گردن نہیں گھماتے تھے بلکہ اپنے پورے وجود کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے تھے اور اس کی بات سنتے تھے۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اس طرح اگلے بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے، میری تکریم کی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب آپ کسی کی بات سنتے تو آپ پورے اس کی طرف پورے متوجہ ہوتے، یعنی اس کی طرف صرف گردن ہی نہیں پھیرتے تھے، یعنی یہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ متکبرانہ حالت ہوتی ہے، صرف گردن موڑ کے بات سنا، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس کی طرف توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کرنے والے تھے۔ اسی طرح شمائل ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین اور منور ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ کبھی کندھوں تک بھی ہوتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پٹے رکھنا مردوں کے جو ہے وہ، یہ ایک مردوں کی وجاہت میں اس چیز سے بہت اضافہ ہوتا ہے، یا کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ تو یہ دو جگہ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رکھنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بڑی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف بتا دیں جن کو میں اپنے دل میں بٹھا لوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، باوقار شخصیت کا مالک ہی ہونا چاہیے۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ قدم مبارک عام درمیانے قد سے کچھ لمبا اور بہت لمبے قد سے تھوڑا کم تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کچھ گنگریالے تھے۔ پیشانی کے بال اگر کھل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانگ نکال لیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے لمبے نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار روشن رنگ والے تھے۔ پیشانی وسیع اور کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی باریک خمدار پلکوں والے تھے جو پوری اور کامل تھیں، یعنی ان کے اندر کوئی کمی بیشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو دیکھ کر ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ اس سراپے میں کہیں کچھ کمی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی شاعر نے بھی یہ کہا نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بنایا گیا کہ جیسے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مجھے ایسے بنایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے میں ان کو دیکھ کر اپنے کیا پرائے کیا مبہوت ہو جاتے تھے، اور وہ دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے میں کہیں کوئی کمی ہے۔ اچھا، ان خمدار پلکوں والے تھے اور پوری اور کامل تھے۔ ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، بسا اوقات لوگوں کے پلکوں کے کنارے ملے ہوتے۔ ان کے درمیان ایک رگ جو غصے کے وقت خون سے بھر کر ابھر آتی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس وقت آتا تھا جب کوئی احکام الہی کی حکم عدولی ہوتی تھی، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی ٹوٹتا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، غصہ آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کا بانسا باریک اور لمبا، اس کے اوپر اونچا نور دکھائی دیتا تھا۔ جس نے غور سے نہ دیکھا ہوتا وہ خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک درمیان سے اونچی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے اور کشادہ و ہموار رخساروں والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی داڑھی نہیں کٹوائی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو شعار بن گیا ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے کہ ہم داڑھیاں کٹواتے ہیں۔ تمام انبیاء کی داڑھیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اور مرد جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ ہی وجیح لگتا ہے، داڑھی کے ساتھ ہی خوبصورت لگتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، سینہ کے بال ناف تک باریک لکیر کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک صاف چاندی کی طرح خوبصورت منقش مورتی کی گردن جیسی تھی، درمیانی اور معتدل خلقت والے تھے، مضبوط اور متوازن جسم والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھا۔ یہ ہمارے جو جینٹس ہیں جن کی توندیں نکل آتی ہیں، یہ ویسے بھی مطلب کہ یہ کوئی خوبصورتی تو بہت دور کی بات ہے، یہ اعتدال پسندی میں بھی نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار ہوتا ہے، اور یہی صحت مندی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری اور فرق تھا، کچھ فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے، جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا۔ سینے کے اوپر ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوتے ہیں، ہم نے پچھلی حدیث میں بھی یہ کچھ چیزیں پڑھی ہیں۔ چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھی، دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ کلائیوں اور پنڈیوں کی ہڈیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، انگلیاں لمبی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم ہموار اور اتنے نرم و نازک کہ ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا۔ چلتے تو قوت کے ساتھ آگے کی جانب جھک کر چلتے، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے۔ چلتے ہوئے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، اور جس کی طرف متوجہ ہوتے تو یک باری متوجہ ہوتے، نظر جھکا کر چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم نظر اوپر اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے آگے چلاتے اور جو شخص بھی ملتا اس سے سلام میں پہل کرتے۔ شمائل ترمذی میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ چلتے تھے تو سب سے دراز قد نظر آتے۔ محدثین کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں لمبا نظر آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درازی قد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح بہیقی میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھی۔ ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے۔ وہ برگزیدہ امین جو بلائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے چہرہ مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل ذوفشاں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زہیر بن ابی سلمہ کا شعر آ جاتا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے سوا کچھ اور ہوتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کا چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا ہے۔ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی۔ مثلا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے ربیع بن معوذ سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتائیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو پکار اٹھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا سورج ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی اس کیفیت کو ایک شعر میں یوں کہا، جس کا مفہوم ہے رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس طرح چمکتی تھی جیسے اندھیری رات میں چراغ چمکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ آنکھیں، دراز پلکیں اور باریک سیاہ ابرو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، آنکھیں سیاہ مائل تھیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، یہ ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر اس طرح وہ سیاہ تھیں، سرمئی مائل کہہ لیں جس کو، کہ جو غور سے نہیں دیکھتا تھا تو اسے ایسے لگتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ معجم الکبیر میں ہے کہ ام معبد نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی نے پوچھا تو انہوں نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، صاحب جمال، نہ نحیف و لاغر، نہ توند نکلی ہوئی یعنی پیٹ نکلا ہوا، آنکھیں سیاہ اور فراخ یعنی بڑی آنکھیں، بال لمبے اور گھنے،
آواز میں ہلکا سا بھاری پن، بلند گردن، باریک پیوستہ ابرو، جب خاموش ہوتے تو وقار بلند ہوتا، بات کرتے تو بات کی وضاحت ہوتی، دور سے دیکھنے میں سب لوگوں سے سب سے زیادہ خوبصورت لگتے، بارونق لگتے، قریب سے شیریں اور کمال، شیریں کلام، فیصلہ کن بات، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد و قامت، نہ لمبوترا نہ پست قد، دو شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخ کی مانند، اس کے ساتھی اس پر بچھے جاتے تھے، جب وہ کچھ کہتے تو چپ چاپ سنتے، حکم دیتے تو تعمیل کے لیے لپک دوڑتے، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش رو، نہ فضول گو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی اور گنجان تھی، بالوں کا رنگ سیاہ تھا، چند بال بیچ میں بعد میں سفید بھی آ گئے تھے، اور احادیث میں ان بالوں کی گنتی بھی لکھی گئی ہے۔ یہ تو بہت مختصر سے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، جو لباس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ وہ بھی حلیہ کا حصہ ہے، مختصراً سا اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ لباس کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، اور سطر کس کو کہتے ہیں کہ مرد کی کچھ جگہوں کو، کچھ پارٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح عورت کو بھی سراپا سطر بنایا ہے، دو چار چیزیں چھوڑ کے، تو وہ سطر کہتے ہیں۔ اور جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے اسلام میں پردے کی، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی شیپ ظاہر نہ ہو، یہ سطر ہے۔ وہ لباس کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، لیکن جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے ان کی شیپس جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو، یہ لباس ہے، یہ سطر ہے، یہ اس کا اسلام میں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑے کو پسند فرماتے تھے، مگر ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں کو ترجیح دیتے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، کئی بے شمار احادیث ہیں کہ کوئی صحابیہ ہے انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے پاس اس سے اچھے کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کیوں نہیں زیب تن کرتے، تم اپنے بالوں کو پہ کنگھی کیوں نہیں کرتے؟ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی کو لباس میں بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلے اور گندے کپڑوں کو مکروہ اور ناپسند جانتے تھے، اور یہی ایک انسان کی شخصیت ہے۔ ایک آپ نے کسی سے فرسٹ ٹائم ملنا ہے تو آپ اس کے لباس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کس ذوق کا آدمی ہے، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ وہ مہنگے کپڑے نہ ہوں، بہت زیادہ وہ نہ ہو، لیکن صاف ستھرے ہونے چاہیے کپڑے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے لیے، اپنی فیملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی، یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارے رواج ہے نا کہ ہماری جو فیمیلز ہیں وہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو بن سنور کے نکلیں گی، اور جب گھر میں رہیں گی تو اپنے شوہر کے لیے بالکل مطلب کہ وہ ویسے ہی اہمیت ہی نہیں دیں گے کہ شوہر کے لیے بھی بننا سنورنا ہے۔ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ بڑا بن سنور کے نکلتے ہیں، بڑا کپڑے پہن کے یہ وہ، اور شام کو جب دفتر سے واپس آتے ہیں تو بڑے وہ ان کے برے حالات ہوتے ہیں، تو وہ گھر میں ویسے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کرنا، بیوی کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، بن سنور کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں آواز دے کے داخل ہوتے، یا کسی طرح انہیں اطلاع دے کے اندر داخل ہوتے تھے، اچانک نہیں جاتے تھے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے کہ ان کی منہ کی بدبو سے اہل خانہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں، ہم والدین ہیں، ہمارے بچے ہیں، یا ہم بچے ہیں ہمارے والدین ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو پسند فرماتے تھے اور خود بھی اسی چیز پر عمل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے، لہٰذا وہ پاکی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت لباس کے سلسلہ میں بے نیاز تھی، جو مل گیا پہن لیا، یعنی قیمتی اور سستا دونوں طرح کا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا ہوا ہے۔ اس دور میں جو قیمتی سے قیمتی لباس تھا وہ بھی زیبتاً فرمایا ہوا ہے، اور جو سستے سے سستا لباس تھا وہ بھی زیبتاً فرمایا ہوا ہے۔
تو یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن لباس صاف ستھرا ہو، کبھی بھی مطلب کہ کریز نہیں کیا کہ یہ میں نے یہ پہننا ہے، میں نے یہ پہننا ہے، جو مل گیا دونوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیبتاً فرما لیا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی یہ خیال کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں میں نمود و نمائش، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، لباس پہننے کا مقصود نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آج کل لباس نمود و نمائش کے لیے پہنتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، اور اس کو اپنی حیثیت اور اوقات پتہ چلے، اس طرح تو لباس پہننے میں کچھ شکیں ایسی ہیں، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے مشابہ یا ایک دوسرے کے مخصوص لباس پہننے سے منع فرمایا، جس سے مرد کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو، اور وہ عورتوں کے مشابہ لباس ہو اور اس سے مرد کی شخصیت متاثر ہو، اسے منع فرمایا۔ اور ایسے ہی عورت کو منع فرمایا مرد کی مشابہت والے کپڑے اور مرد کی مشابہت اختیار کرنے سے، کیونکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، مرد بنایا یا عورت بنایا، اسے اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو مجھے چاہا، جو مجھے لگا کہ میں یہ بنوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بہتر لگا اس نے بنا دیا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری پہ شک کرنا یا یہ کہنا کہ یہ مجھے عورت کیوں بنا دیا، یا یہ کہنا کہ مجھے مرد کیوں بنا دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر نعوذ باللہ من ذالک شک کرنے والی بات ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، جو بہتر ہے وہ بنا دیا، تو اب اس پہ خوش رہنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پہ ہزارہ شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی جو پہچان ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ہم آج کل اس چیز پہ بالکل نہ خیال کرتے ہیں نہ دھیان دیتے، دونوں طرف سے یہ سلسلہ ہے، کسی ایک طرف سے نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کھا جو چاہے پہن، جب تک دو باتیں نہ ہوں، ایک فضول خرچی اور دوسرا تکبر۔ فضول خرچی اور تکبر جو ہے یہ اعمال کو کھا جاتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابن ماجہ میں جلدی میں اس لیے ہوں کہ کہیں یہ لیکچر جو ہے نا وہ زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیض سب سے زیادہ، قمیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے پہنا کرتے تھے، اس میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے۔ ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیض سے بڑھ کر کوئی لباس پسند نہیں تھا، یعنی قمیض ہی زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ نسائی اور ابو داؤد میں ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور طیب ہے، اور ان میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سفید لباس ہی زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی دوسرے لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا منقول ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو زیادہ زیبتاً فرماتے اور اس کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسماء بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کی آستین کلائی کے گھٹ تک ہوتی، یعنی کہ یہ جو بازو ہے نا، یہ کلائی کا جو گھٹ ہے یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ لمبا ہوتا تھا۔ اچھا، مسند امام اعظم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید شامی ٹوپی مبارک تھی اور اسے زیبتاً کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ عمومی طور پہ ننگا نہیں ہوتا تھا، یا ٹوپی پہنی ہوتی تھی یا امامہ شریف پہنا ہوتا تھا۔ حضرت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں کہ عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ گویا میں تصور میں اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر مبارک پر تشریف فرما دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے اور اس کے دونوں شملوں کو اپنے مبارک کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، جیسے یہ تبلیغی جماعت والے پیچھے نہیں کندھوں پہ لٹکا دیتے پگڑی باندھ کر، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے نچلے حصے پر ایک چادر تہمت باندھا کرتے تھے، جسے آپ ہم کہہ لیں لنگی کہہ لیں جسے ہم۔ آپ کا تہمت اوپر سے ناف کے نیچے ہوتا ہے، یعنی کہ ناف سے بالکل نیچے نہیں ہوتا تھا، بس تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا،
اور پنڈلیوں پر ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ پہنا یا تہمت جو باندھا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹخنے مبارک جو ہے وہ ننگے فرمائے ہیں، پنڈلیوں تک ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ گنجائش جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتی تھی۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں پہ جو ہے وہ پاجامہ یا وہ ٹخنوں تک نہیں ہوتا تھا، اور مردوں کو اس چیز سے منع کیا ہے، اور عورتوں کو ترغیب دیا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ اس طرح الوفا میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیاہ چادر زیبتاً فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کی سفیدی میں اس کی سیاہی، اور اس کی سیاہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی سے مل کر یوں نظر آ رہا ہے جیسے سیاہ بادل کے درمیان سورج چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے متعلق اور وہ جو ہے ان کے لباس مبارک کے متعلق ہم نے بہت ہی مختصر انداز میں بہت بے شمار چیزیں آج بیان کی۔ آج تھوڑا تھوڑا تیز بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے لیے لباس اور حلیے کے لحاظ سے جو چیز پسند فرمائی اور جو امہات المومنین کو تلقین فرمائی، یہ کچھ چیزیں آگے بھی آئیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیملی کے ساتھ جیسے تعلقات تھے اس میں بھی یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ آگے۔ تو جو چیزیں مختص کی ہیں وہی چیزیں ہمارے ہاں انسانیت کے لیے بہترین ہے، ایک انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہی چیزیں بہترین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، چونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے عین مطابق جو ہے وہ بیان فرمایا، اور انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسی میں بہتری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس معاشرے میں یہ نبوی لباس کی اور نبوی حلیے کی جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے، اس معاشرے میں برائیوں کی شرح، فحاشی کی شرح 0% رہ جاتی ہے۔ آپ ہسٹری میں مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جو بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، ان بیماریوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج جو فحاشی جس جگہ پر کھڑی ہے، آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو یہ ہماری اس بے لباسی کا نتیجہ ہے یا اس نبوی لباس میں تغیر و تبدل کا نتیجہ ہے۔ یقین کریں اگر ہم آج بھی اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے اور لباس مبارک کو اپنا لیں تو ہمارے جو اخلاقی بیماریاں ہیں 80% وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے نا۔ اگر ہم آج سے اپنانا شروع کریں تو آپ یقین کریں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں 80% اس سے پاک ہو جائیں۔ تو جو لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے، مرد کے لیے کون سا ہے، عورت کے لیے کون سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا زیبتاً فرمایا، مردوں کو وہ زیبتاً کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو چیزیں مختص فرمائیں یا پسند فرمائیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہی انسانیت کی فلاح و بہبود کا بہت بڑا نتیجہ ہے۔ جن معاشروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور حلیے کو اپنایا وہ معاشرے اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہوئے، اور جن معاشروں نے نہیں اپنایا، آج ہم اپنا حال دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔